معاملہ چل رہا ہے علماء کے ساتھ، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ قادری صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب میرے خیال قادری صاحب سے ہی جان لیتے ہیں کہ وزیر اعظم جب کہہ بھی رہے تھے کہ آن بورڈ لیں گے، مشاورت کریں گے، تو عجلت میں کیوں آ گئے علماء حضرات اور پہلے سے لاک ڈاؤن توڑنے کا دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں کیوں بیان دے دیا؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی قائد صاحب جی شکریہ آپ کا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ان کو بھی سب کو تسلیمات احترامات۔ جی ایسا ہے کہ علماء کرام کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہے، اور جس دن سے تقریباً 13 مارچ کے بعد سے ہمارا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب مسلسل انتظامی اور آپریشنل بہت زیادہ مصروف رہے، تو ہم نے منتخب یہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ پریزیڈنٹ کے آفس کو علماء کرام کے ساتھ رابطے کے لیے ہائیسٹ لیول پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو گورنر ہاؤسز اور پریزیڈنٹ کے آفس کو ہم نے انگیج رکھا، اور الحمدللہ خوشگوار طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہے۔ کل ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آئی، اس میں بھی ان کی جو بنیادی مطالبات تھے وہ مطالبے کی حد تک تھے کہ مساجد کو کھلا رکھا جائے، باقی بزنسز وغیرہ میں آپ نے ریلیکسیشن دی تو مساجد کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن دے دیں۔ لیکن اس دوران جو پچھلے ہفتے 10 دن کوئی سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں علماء کرام کی گرفتاری کے اور ان پر FIR اور پرچے ہونے کے اور دہشت گردی کے پرچے بھی اس میں ہو گئے تھے، اس میں سندھ گورنمنٹ کی مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ ہم رہا کریں گے۔ ان کا ایک غصہ اور غیظ و غضب تھا، اس وجہ سے ان کا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا، لیکن میری آج ان سے سب سے بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کو ہم سب کو سنیں گے، اور ہماری حکومت کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارے کوئی تحفظات اور خدشات ہیں وہ بھی سنیں گے، ان کے جو معروضات اور مطالبات ہیں ان کو بھی سنا جائے گا، کوئی مناسب رستہ انشاءاللہ اپنایا جائے گا۔ جی نظامی صاحب۔ قادری صاحب دیکھیں، یہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، عمان، کویت، ترکی، عراق، لبنان میں تو پہلے ہی یہ پابندیاں نافذ ہو چکی ہوئی ہیں، رمضان کے معاملے میں، مذہبی اجتماعات کے معاملے میں بھی۔ اب یہ حضرات آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مذہبی جذبات کے قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے تو الٹیمیٹم دے دیا کہ ہم نے کھول دیا آج سے۔ تو یہ رویہ جو ہے اس بارے میں تھوڑی سی مذاکرات بھی ہونے چاہیے، تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ لاک ڈاؤن کا تو مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ ابھی گورنر پنجاب ہمارے پاس تھے، وہ بھی یہی بلا واسطہ طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا مقصد ہی بہت ہو جائے گا اگر ایسا کیا گیا کہ سب کو کھلم کھلا اجازت دے دی گئی تو۔ جی نظامی صاحب، بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو اور آپ کا جو خیال ہے بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ تقریباً 2 درجن سے زیادہ ممالک نے مساجد کے حوالے سے بہت سخت قسم کی SOPs بنائی ہیں اور اس پر وہ عمل پیرا ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اور دوسرے ادارے وہ ہر جگہ پہ مساجد کے ساتھ، مساجد کی کمیٹیز کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، نمازی اور مقتدیوں کے ساتھ گتم گتا رہے اور ایک مطلب ہے کہ محاذ کی کیفیت ہو، جبکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور بہت سارے چیلنجز ہیں جس سے وہ نبرد آزما ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا انتظامی طور پر۔ ہم اس وجہ سے کہتے کہ کوئی اگر ہم ان کے ساتھ کوئی مناسب ایک رستہ اپنائیں، طریقہ کار اپنائیں اور مفاہمت کی طرف چلے تو بہتر رہے گا۔ اچھا، یہ قادری صاحب آپ نے جو بات کی ہے مفاہمت سے لے کے چلیں، اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، اس پہ بھی ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور جب کوئی پہلے اعلان کر دیتا ہے تو یہی جو ہماری کمیٹی ہے، اسی کے سربراہ، اسی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ریٹ آف اسٹیٹ کو ایک طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب کل جو اناؤنسمنٹ ہوئی اور جس طرح کہا گیا، آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک طرح سے ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور کل جس حضرت نے گفتگو کی وہی یہ بار بار دہراتے رہے کہ ریٹ آف اسٹیٹ کو
شہاب الدین پپلزئی اور پرائیویٹ احتلال کمیٹیاں چیلنج کر رہی ہے. میں نے آج زیر لب شکوہ شکایت، میرا سب کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ہے، تو زیر لب شکوہ شکایت میں نے یہ اپنی گزارش ان کو کر دی کہ بہرحال اگر اسی طرح ہو کہ سارے لاک ڈاؤن خود لوگ کریں اور خود ہی ختم کریں تو پھر حکومت نے بھی تو کچھ تو کرنا ہے. حکومت پھر کیا کام کرے گی؟ جی نظامی صاحب. جی یہ تو دیکھیں نا، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مثلا آج فواد چودھری صاحب نے اعلان کر دیا کہ رمضان کا سلسلہ تو شروع ہوگا، اور انہوں نے تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیا کہ جی مفتی منیب کو تو چاند کا نظر آئے گا، ان کو تو وائرس بھی نہیں نظر آتا، اس قسم کی بات کی ہے. تو یہ جو اگر اسی طرح ہونا ہے، اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے سائنسی بنیاد پر وہ جیسے کہ اکثر ممالک میں ہوتا ہے، اسلامی ممالک میں، کہ یہ بتانا ہے کہ عید کب ہوگی، رمضان کب ہوگا، حج کس دن ہوگا، تو پھر یہ رویت حلال کمیٹی کا جو آپ نے ایک چودراہٹ بنائی ہوئی ان لوگوں کی، یہ ختم ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ جی قائد صاحب. بہرحال تو عارف نظامی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے. ہم اس حوالے سے شریعت کا اور پاکستان میں ظاہر ہے اس حوالے سے رویت ہلال کے حوالے سے نہ تو عارف نظامی صاحب کی بات سنی جاتی ہے، نہ فواد چودھری صاحب کی، نہ میری. وہ تو انہی کے جو لوگ جن سے ہم فیصلہ کرواتے منواتے انہی کی بات سنی جاتی ہے، اور جو مختلف فقہ اور آراء ہے اس کے مطابق ہم اس پہ فیصلے دینے کے پابند ہیں. وہ ظاہر ہے فواد چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن اس کی ذاتی رائے. جی ٹھیک، بہت شکریہ.